بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک پل رکیے۔ آج جمعہ ہے، مسجدوں میں اذان کی آواز گونج رہی ہے، لوگ وضو کر رہے، بازار بند ہو رہے، دکانیں گر رہی ہیں اور ہر طرف ایک عجیب سا سکون پھیل جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر مسلم جمعے کی نماز ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ آخر کیا خاص ہے اس نماز میں جو باقی 5 نمازوں میں سے الگ ہے؟ کیا یہ صرف ایک رواج ہے یا اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے؟ دیکھیے، اسلام میں ہر چیز بے وجہ نہیں ہے۔ ہر حکم کے پیچھے حکمت ہے، ہر عمل کے پیچھے مقصد ہے۔ اسی طرح جمعے کی نماز بھی کوئی معمولی نماز نہیں ہے، یہ صرف 2 رکعت نہیں ہے، یہ ایک پورا نظام ہے، ایک پورا پیغام ہے، ایک پورا انقلاب ہے۔ اسلام سے پہلے بھی جمعے کا دن موجود تھا، لیکن اس کی اہمیت نہیں تھی۔ جب اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ نے اس دنیا کو مسلمانوں کے لیے خاص بنا دیا۔ قرآن میں صاف صاف حکم آیا کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اب ذرا سوچئے، اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے، کام چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو، دنیا چھوڑ دو اور میری طرف آ جاؤ۔ یہ بات کسی معمولی دن کے لیے کہی گئی نہیں تھی، یہ جمعے کے دن کے لیے کہی گئی تھی۔ جمعہ دراصل ہفتے کا عید ہے۔ جیسے سال میں 2 عیدیں آتی ہیں، ویسے ہی ہر ہفتے جمعہ مسلمانوں کی عید ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں نئے کپڑے سے زیادہ نیا دل چاہیے اور عطر سے زیادہ پاک نیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن زمین پر اتارے گئے، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ اب آپ سمجھ رہے کہ یہ دن عام کیوں نہیں ہے۔ جمعے کی نماز صرف نماز نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ہفتہ وار میٹنگ ہے۔ یہاں امیر، غریب، کالے، گورے، بڑے، چھوٹے، سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی آگے نہیں، کوئی پیچھے نہیں، سب اللہ کے سامنے برابر۔ ہفتے بھر انسان دنیا میں کھویا رہتا ہے، کوئی کام میں، کوئی گناہ میں، کوئی ٹینشن میں، کوئی لالچ میں۔ جمعہ آتا ہے اور انسان کو جھکجھور دیتا ہے، کہتا ہے رک جا، سوچ، اپنے آپ کو دیکھ، اپنے رب کو یاد کر۔ خطبہ اسی لیے رکھا گیا تاکہ صرف سجدہ ہی نہ ہو بلکہ عقل بھی جاگے۔ امام جو بات کرتا ہے وہ صرف آواز نہیں ہوتی، وہ نصیحت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ جمعے کے خطبے میں انسان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ موت حق ہے، حساب حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور یہ یاد دلانا ضروری ہے کیونکہ انسان بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، جلدی مسجد جائے، امام کے قریب بیٹھے، خاموشی سے خطبہ سنے، تو اس کے پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب بتائیے، ایسا سودا کون چھوڑے گا؟ لیکن افسوس، آج ہم جمعے کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ دیر سے پہنچنا، باہر باتیں کرنا، موبائل دیکھنا، خطبے کو دھیان سے نہ سننا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس جمعے کی بے ادبی ہے جسے اللہ پاک نے عزت دی۔ جمعہ ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے، وقت کی قدر سکھاتا ہے، جماعت کی طاقت سکھاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اکیلا انسان کمزور ہے لیکن امت طاقت ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ بس فرق اتنا ہے کہ وہ گھڑی کب ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، تاکہ بندہ پورے دن دعا کرتا رہے۔ سوچئے،
ہفتے میں ایک دن اللہ آپ کو اوپن چیک دے رہا ہے، کہے مانگو، اور ہم اس دن بھی موبائل میں لگے رہے۔ جمعے کی نماز چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ جو لوگ لگاتار جمعہ چھوڑتے ہیں اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، پھر نصیحت ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی، پھر صحیح غلط کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جمعہ صرف نماز نہیں، یہ دل کا علاج ہے، یہ ایمان کی ٹانک ہے، یہ گناہوں کی صفائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں برکت ہو، سکون ہو، راہ سیدھی ہو، تو جمعے کی نماز کو ہلکا مت سمجھو۔ یہ وہ دن ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان سے جوڑ دیتا ہے۔ اور آخر میں میرے بھائیوں، اگر آج بھی آپ جمعے کی نماز کو ٹال رہے ہو، بہانے بنا رہے ہو، تو خود سے ایک سوال پوچھو، اگر اللہ کا بلاوا آئے اور میں نہ جاؤں تو کس کا بلاوا قبول ہوگا؟ یہی پیغام ہے، یہی مقصد ہے، یہی سچائی ہے۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچی ہو تو اسے صرف سنیے مت، اپنی زندگی میں اتاریے۔ اللہ ہم سب کو جمعے کی قدر کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔